तेरा चेहरा नाम करता है, तेरे अपनी जो खुशियों अभी है, तेरा बदन नवाज़ी करता है, तेरे चार से पाँच दिन होली करम नवाज़ी लग रहा है, तो मौत को खेल बनाना है, तेरा माल सिखाने लग रहा है। सारे मखलूक कोई है बंदा हम करता मैं नहीं बनता मैं सारा कसीदा छड़ता है, सारिया गल्लां छड्डी अपना मुकम्मल मजमून छड़ दिता है, इको शेर पढ़ना है हासिल कसीदा जो शेरनामा वो सुनाना, बस मेरे पास तवज्जो रखनी। मैंने मन खंडर था, उसको महल बना दिया, सब कुछ किया। आज वो इस जान से जा चुके हैं, कभी किसी ने जिक्र तक नहीं किया कि भाई कोई शौकत था। मुझे तो दुख होता है कि मगर अल्लाह से मुझे प्यार है, खुदा उनको जन्नतों में जगह दे। उन्होंने बहुत अच्छा इंसाफ करके गए, हमें किसी किस्म का दुख नहीं है। इस मुल्क को खुदा सलामत रखे, परवरदिगार ईमान दे, सच्चाई दे, जो एक दूसरे के गले ना काटे, परवरदिगार में रहमत की लहर डाल दे कि वो नेक हो जाएं, बद ना रहें। हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा हुआ है, अल्लाह ताला सबकी नज़रों से दूर रहें। वाक़ई करबला के हवाले से कोई दरस करबला की कोई नासिक है? करबला का सदका मौला हमारे मुल्क को सलामती दे दे, परवरदिगार इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत दे दे, गरीबी दूर कर दे, अमारत का नशा ना हो, उनको गुर्बत की पता हो कि गुर्बत चीज़ क्या है, ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। यही मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारे मुल्क को सलामत रखे। और ये शौकत सैनिजी साहब का जो बेड़ा था वो आप लेके चल रही हैं, आपके बेटे क्या कहेंगे आज के दिन बस एक दूसरा सुन लो, ये मुसलमान अल्लाह जाने थे कैसे, जो अपनी शौकत साहब की कमी स्टार्ट की थी उन्होंने। वी आर कैरिंग इट ऑन। अल्लाह आगे हमारी जो भतीजे हैं उनको और भांजियों को ये सादत हासिल करे कि कंटिन्यू करें और ये चलता रहे, मौला का नाम लेने वाले। हम तो चले जाएंगे, नाम रहेगा मौला। और आप अक्सर साल मुहर्रम में ही आते हैं, किसी के स्पेशली अपने जुलूस के वाले और पिछले साल भी आप यही जुलूस में। मैं एक्चुअली वालदा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं गया ही नहीं, तो पिछले साल से मैं यही हूँ।
اب اللہ کا کرم ہے, امی جان ٹھیک ہے تو آئی گوئنگ بیک. مگر میں مجلس کے لیے رک گیا تھا کہ میں بہت سارا کام اپنی مجلس کر کے جاؤں. کبھی تو محسوس ہوتی ہوگی آج کے حوالے سے خاص طور پہ وہ ہر موقع پہ محسوس ہوتا ہے, کوئی خالی مجلس میں تو نہیں, ہر آپ تو لندن میں ہوتے ہیں. میں جی اس وقت شہنشاہ حسین رضوی جو کہ بانی جلوس کے ہیں, 8 محرم کا جو مرکزی جلوس ہے شان الصدور سے نکلتا ہے, جو شوکت حسین رضوی صاحب کے بعد جو ہے آپ اس پورے جلوس کو دیکھتے ہیں اور یہ اسی طرح رواں دواں ہے اور تا قیامت اسی طرح رواں دواں رہے گا. اس وقت ہمارے پاس شہنشاہ حسین رضوی موجود ہیں, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیسے یہ بیڑا لے کے چل رہے ہیں ان کی شوکت حسین رضوی کے بعد. جی میرے والد صاحب جب پارٹیشن کے بعد انہوں نے یہ اسٹوڈیو جب انہوں نے بنایا تو یہاں مجالس کا بھی سلسلہ شروع ہوا اور پہلی مجلس جو ہوئی ہے وہ جو 1948 میں اور ہر سال ہوتی ہے اس کے بعد اور کوئی گیپ نہیں آیا اس میں. اس وقت تو یہ بالکل شانور اور یہ آبادی تو نہیں تھی اس وقت, یہ تو آؤٹ سائڈ لاہور کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہاں تک یہ تھا کہ فصلیں تھیں چاروں طرف اور شانور بہت بڑی ایک جگہ تھی. اب تو ہم تو اپنے بہت کم رہتی ہے تو اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. میں اور میرا بھائی اور میرے بھائی کے جو بڑے بھائی ہیں اس کے اسکول کے بچے ہیں وہ ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں اور اس میں جو چیز کا خیال رکھتے ہیں خاص طور پہ جو میرے والد صاحب کے مجھے کہ مذہبی جو ہماری معمولی ہے کوئی بھی جو ڈفرینٹ اتحاد بین المسلمین کو آتا اتحاد بین اور ڈفرینٹ سیکس کے جو بھی لوگ ہیں تو سب کا ہم یہاں کوئی ایسی بات ایسی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہو. ایون جب میلاد ہوتے ہیں اس میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے کسی دل آ جائے. تو الحمدللہ سارے جو ہمارے نیبرز ہیں اور جو روٹ پہ جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں, کوآپریٹیو لوگ ہیں اور بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ مل جل کے یہ سلسلہ چل رہا ہے. میرے نالج کے مطابق کہ برِ صغیر پاک و ہند کے بھی بڑے سے بڑے عالم دین انڈیا پاکستان سے یہاں پڑھتے رہے ہیں. ایکچولی جس میں رشید ترابی صاحب ہیں, ہر عید ترابی صاحب بڑا ہیں, عالم کبن صاحب ہیں. ہر بڑے عالم نے یہاں پڑھا جو انڈو پاک کے پہلے تو انڈیا سے بھی جو آتے رہے اور جو یہاں کے بھی بڑے عالم تھے. طالب جوہری صاحب ہیں, نہیں عرفان طالب اطرافی. جوہری صاحب نے نہیں پڑھا لیکن باقی اس کے علاوہ بہت لوگوں نے پڑھا جو اس وقت کے جو بھی. ایکچولی ایک فرق یہ بھی ہو گیا ہے کہ مختصر آبادی تھی لاہور کی اور یہ ایک بہت بڑی جگہ تھی جو اسٹوڈیو تھا اور بہت آرگنائز تھا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لوگ آتے تھے اور اس لیے میرے والد صاحب شروع میں 2 عالم بناتے تھے, ایک اہل سنت جماعت سے اور ایک اہل تشیع سے. اور ہم جو مسجد ہے شامل کی شروع سے جو امام رہے ہیں وہ اہل سنت کے رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے جو زیادہ تر اسٹاف تھا اس وقت وہ اہل سنت کا تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں اہل سنت کے لوگ ہیں تو بڑا اچھا ماحول ہے جی ہمارے یہاں لوگ ہیں سارے اس معاملے میں جو فلم انڈسٹری سے بلانگ کرتے ہیں جنریشن سے. تو بڑا ایک ماشاءاللہ ایک ایسی ہے کہ کسی نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی, کوئی دل آزاری نہیں. اور اگر کسی کے کوئی سلسلہ ہوا بھی ہے تو ہم نے اس کو بڑے پیار سے بیٹھ کے اس کو ریزالو کیا. دوسرا یہ کہ یہ رات گئے تک جلوس رہتا تھا لیکن اب بڑا لمیٹڈ ٹائم میں سر دیکھیں کام وہ تبدیل ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ 20 سال پہلے پاکستان کے حالات بہت خراب ہو گئے تو انتظامیہ کی یہ مشورہ تھا کہ اس کو شارٹ کیا جائے تاکہ بہت پریشر ہوتا ہے, بہت مجالس ہوتی ہیں, اسٹاف کی کمی آپ کو پتہ ہے, مختصر پولیس ہے ہمارے پاس, سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, بہت پریشر ہوتا ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انتظامیہ کے کہنے کے حساب سے آپریٹ کریں. تو عزاداری تو ہو گئی ہے, لوگ زیارت بھی کر لیتے ہیں, لوگ اسکویز ان ہو گئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جی اب یہ 6 گھنٹے نہیں ہے تو 3 گھنٹے, 2 گھنٹے, 2.5 گھنٹے, تو لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سب نے مل جل کے چلتے ہیں. شوکت صاحب کی کمی کتنی محسوس کرتے جی بالکل ہوتی ہے, والد کی کمی تو ہر وقت محسوس ہوتی ہے. مطلب یہ اور خاص طور پہ جو بڑے ایونٹس ہوتے ہیں جیسے مجلس ہے, خوشی کمی میں تو سب سے زیادہ آدمی کو محسوس ہوتی ہے, جو بھی والد صاحب یاد آتے ہیں بالکل.
और भी काफ़ी लोग अजीज़ कार भाई ये जो थे, लेकिन ये दुनिया का सिलसिला है जिसमें हमें सीखा। गम हुसैन में के बारे में कुछ आप अपना गम हुसैन एक ऐसी चीज़ है कि जो सिलसिला चलता रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें दर्ज मिलता है हमें उसको उसकी स्पिरिट के ऊपर अमल करना है, और वो स्पिरिट ये है कि हक सच के लिए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और अगर हम बुलंद नहीं कर सकते तो कम से कम सच्ची बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।